سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی جوائن کر لی، ایک تو مجھے آپ اپنا وی این بتا دیں کہ آپ کا وی این کیا ہے؟ بقول آپ کے کہ میں ایف ایس سی سے میں پیپلز پارٹی میں تھا اور پھر آپ نے آ کے 2015 سے پی ٹی آئی جوائن کر لی، تو پھر اب آپ نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا. پورا مجھے کائنڈلی اگر اپنا وی این بتا دیں، آپ کے پھر مسائل کیا ہیں، تو یہ دونوں چیزیں. سر جو میرا وی این ہے، میرے وی این کوئی میرے لیے نئے نہیں ہے. میرا وی این وہی ہے جو 1965 کے مہاجرین کا باوقت ہجرت تھا. میرے بزرگوں نے، میرے دادا نے، میرے نانا نے، میرے تایا نے، میرے 65 کے مہاجرین دیگر بزرگوں نے، بھائیوں نے، عورتوں نے، مردوں نے پاکستان کی سالمیت کی خاطر، بقا کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر قربانیاں دی. 1965 میں تکمیل پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے شہادتیں گلے لگائیں، اپنی عورتوں کی عصمت دری کروائی. تو میرا وہی وی این ہے جو میرے بزرگوں کا تھا. میں نے اپنا اس میں کوئی نئی چیز نہیں ڈالی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نوجوان نسل کو ہمیشہ قائل کرتا رہا، سمجھاتا رہا. تو میرا آج بھی وہی وی این ہے کہ جموں کشمیر کی کبھی بھی کسی بھی صورت میں ہم مہاجرین 1965، 1971 اور 47 والے تقسیم قبول نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی چھوڑنے کی ایک مین وجہ جو میرے ذہن میں آئی، جو مجھے بزرگوں نے سمجھائی، جو مجھے میرے رفقا نے سمجھائی، جو 1965 کے میرے بزرگ ترین مہاجرین ہیں جن کو سیاسی تجربہ بھی ہے، سماجی تجربہ بھی ہے. کچھ ایسے بیانات وزیر خارجہ کی طرف سے جاری ہوئے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر سے جان چھڑوائی جائے اور ایل او سی کو مستقل سرحد بنا دی جائے. تو جب ان بیانات کی ویریفیکیشن کروائی گئی، اپنے ذرائع سے میں نے تصدیق کی گئی، تو مجھے بعد از تصدیق یہ ثابت ہوا کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ایسی پلاننگ چل رہی ہے. تو یہ میرا واضح موقف ہے کہ ہم تقسیم جو کشمیر کا فارمولہ ہے، اس کو کسی صورت میں مہاجرین قبول نہیں کرتے. ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج بھی کریں گے. اور پی ٹی آئی چھوڑنے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی واضح موقف مسئلہ کشمیر پر آج تک نہیں آ سکا. عمران خان صاحب کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن عمران خان صاحب نے مظفر آباد میں تو کہہ دیا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بن کر ساری دنیا میں کشمیر کے لیے سفارت کاری کروں گا. لیکن پریکٹیکلی فارن افیئر نے ایسا کوئی پریکٹیکلی کام نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ عمران خان صاحب واقعی مسئلہ کشمیر میں بطور سفیر کشمیر کی نمائندگی کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کو ترین گروپ نے اور بلیک میلرز ٹولے نے، جن کی سرکردگی علی امین گنڈا پور صاحب جیسے لوگ کر رہے ہیں، جنہوں نے ٹکٹیں بھی فروخت کی ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہیں جو مسئلہ کشمیر کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. اور ہماری کشمیریوں کی اور پاکستان کی بدبختی ہے، پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو انہوں نے وفاقی وزیر امور کشمیر بنا دیا ہے جس کو کشمیر کی حساسیت، اس کی انٹرنیشنل اہمیت اور اس کے جغرافیے کا بھی بالکل علم نہیں ہے. اور وہ سر عام کشمیریوں کو فون کالز پر، نجی محفلوں میں ایسے نازیبہ استعمال الفاظ کرتا ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہیں. بلکہ آپ کی طرح ایک صحافی نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے بجائے مدلل جواب دینے کے بطور وزیر امور کشمیر کشمیریوں کو گالیاں نکالی اور کشمیریوں کو دو ٹکے کا کہا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں کشمیری قوم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں چل سکتی، نہ ہی کشمیر کی تقسیم کشمیریوں کو منظور ہے. اور مہاجرین کے علاوہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہاجرین کی ایک بڑی تعداد واپس پیپلز پارٹی میں آئی ہے. پیپلز پارٹی سے ہماری یہ امیدیں وابستہ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر پیپلز پارٹی بنی تھی اور انشاءاللہ مسئلہ کشمیر پیپلز پارٹی ہی حل کرے گی. یہ وقتی جو جماعتیں ہیں ان کے بس کا روگ نہیں ہے.
آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی انشاءاللہ گورنمنٹ اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے. پی ٹی آئی کا آزاد کشمیر کے کسی حلقے میں بھی کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا ہے. مہاجرین مجھے سردار صاحب یہاں پہ یہ بات بتا دیجیے گا کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملتا تب تو آپ کے الفاظ اور ہوتے ہیں. اب چونکہ آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا تو آپ ٹکا کے پی ٹی آئی کی بجا رہے ہیں اور ابھی آپ پیپلز پارٹی کی تعریفیں کر رہے ہیں. ظاہر آپ پرانے کارکن بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، بقول آپ کے ایف ایس سی سے آپ 2015 تک رہے ہیں. تو آپ نے کیا ڈفرینس پایا پی ٹی آئی کے اندر، وہ جماعت جو انصاف کی جماعت ہے جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے؟ اگر آپ جیسے ورکرز کو وہاں پہ انصاف نہیں ملا تو پھر کس کو ملے گا؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے نیچرل جسٹس، ایک ہوتا ہے نیچرل ڈسیزن. انسان کچھ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کرتا ہے. میں آج اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہوں، میری کمیونٹی خوشی محسوس کرتی ہے کہ اگر ہمیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملا، ہمارا ٹکٹ بک گیا، تو اس میں ہمارا اللہ تعالیٰ نے کوئی فائدہ ہی کیا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی صورتحال ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے، ان کی مہنگائی سے، ان کے طریقہ کار سے اب عوام تنگ آ چکی تھی. تو شاید پیپلز پارٹی کے بجائے اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ میرے پاس ہوتا تو مجھے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. یہ آپ کی بات درست ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا مجھے ٹکٹ ملتا تو میں پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ بھی کرتا، لیکن یہ بات بھی کلیئر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ مجھے ملتا تو وہ 100% میرٹ پر ملتا، کیونکہ میں ایک غریب کارکن ہوں، میرے مہاجرین غریب ہیں. ہم میں سے 1965 کے کسی مہاجرین کو 100 کنال سے زیادہ رقبہ نہیں ملا. اسی طرح آگے 3 نسلوں میں وہ منتقل ہو چکا ہے، ابھی حقوق ملکیت بھی نہیں ملے. تو ہمارے پاس تو کروڑوں روپے تھے نہیں. اگر پی ٹی آئی میرٹ پر کام کرتی، میرٹ پر ٹکٹ کی تقسیم کرتی تو شاید مہاجرین اسے قبول کر لیتے. جب پی ٹی آئی نے میرٹ کی دھجیاں بکھیری ہیں، میرٹ کا قتل کیا ہے، ٹکٹیں فروخت کی ہیں، تو ووٹس ہم مہاجرین کے ہیں. 50 سال سے ہم پر باہر کے امیدوار مسلط ہوتے رہے ہیں. تو اس مرتبہ کشمیریوں نے ایک نئی یکجہتی سے، ایک نئے جذبے سے مہاجرین نے یہ اتحاد کیا ہے کہ ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے، مقامی کھڑا کریں گے، جو مہاجر ہوگا اور اسی کو ووٹ دیں گے. اور انشاءاللہ آپ رزلٹ دیکھیں گے کہ 26 جولائی کو مہاجرین یہ ثابت کریں گے، متاثرین یہ ثابت کریں گے کہ واقعی اس مرتبہ جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا تبدیلی کا، جو دیا پی ٹی آئی نے تھا، لیکن اس کو پریکٹیکلی مہاجرین ثابت کر کے دکھائیں گے کہ واقعی مہاجرین نے اور متاثرین نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو عبرتناک شکست دے کے تبدیلی کو عملی طور پر ثابت کیا ہے. اچھا، مجھے یہاں پہ یہ بتا دیں کہ جو مہاجرین ہیں وہاں پہ اکثر لوگ باہر سے آ کے الیکشن لڑتے ہیں، کیا مہاجرین کو اس بات میں مہاجرین آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ پہلی بات مجھے بتا دیں. دوسرا، اس بار بھی جو پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ملے ہیں اس میں 60% ٹیمپرنگ کی گئی ہے. بطور وکیل آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ڈومیسائل کہیں اور کے بنے ہوئے اور مہاجرین سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں. سر، پہلا جو آپ کا جو کویسچن ہے اس کے 2 پارٹس ہیں. بنیادی طور پر آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ مہاجرین نے باہر کے امیدواروں کے الیکشن لڑنے پر ابھی تک یا اس سے سابقہ 50 سالہ ادوار میں کبھی آواز بلند کیوں نہیں کی؟ بالکل اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا کہ یہ جب 12 سیٹیں رکھی گئیں مہاجرین کے لیے تو یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت رکھی گئی. یہ کوئی گورنمنٹ پاکستان کا یا گورنمنٹ آزاد کشمیر کا ہم مہاجرین پر احسان نہیں ہے. یہ ایک طے شدہ فارمولہ تھا. اسی فارمولے کے تحت اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت ہماری 12 سیٹیں رکھی گئیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ رائے شماری جب ہوگی کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انڈیا کے ساتھ رہنا ہے تو یہ مہاجرین ووٹ کاسٹ کریں گے اور آزاد اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں گے. تو وہاں 11 سیٹیں تو مکمل ہو گئی. جو میرا حلقہ ہے LA 34 جموں 1 جو سابقہ LA 30 تھا، اس میں ووٹس کم تھے. ووٹس کم ہونے کی بنیاد پر ادرز کو ڈال دیا گیا ایک سازش کے تحت. حالانکہ ویلی میں 1000 1500 2000 ووٹ ہیں. تو وہ ہمارے ووٹ بڑھ کے ادرز کے ووٹ آنے کے باعث
के करीब चले गए। 1 लाख वोटों में जहां 36,000 वोट सिर्फ जाली और बोगस हो, कराची में MQM ने बनाया हुआ हो, वहां हम जो जैनवन महाजरीन थे 1965 के या मुतासरीन मंगला डैम के जो जैनवन मुतासरीन थे, उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो MQM की जो ठप्पा सिस्टम है, जो सिस्टम वहाँ लाशों का एक सिलसिला चलता रहा, उसको फेस कर सकते। इसलिए हम माजरीन में से कोई खड़ा नहीं हो सका, ना हमारे पास इतने वसाइल थे। अब एक नई अमेंडमेंट के तहत असम्बली से एक बिल पास हुआ, कोर्ट के डिसीजन के तहत हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया AJK ने, तो अब हमारे वोट सिर्फ रह गए हैं जैनवन महाजरीन के और जैनवन मुतासरीन मंगला डैम के। अब किसी मकामी बंदे को या अदर्स वाले को कोई राइट नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो सर राइट नहीं है, लेकिन लड़ तो रहे हैं अभी भी, जो कि उसकी आपको मैं वजाहत कर देता हूँ। जो लड़ रहे हैं लोग, देखें मैं अपने हल्के की मिसाल देता हूँ। तो नासिर डार साहब है, हमारे सिटिंग मिनिस्टर हैं, वो पलंदरी के रहने वाले हैं, उनका शजरा नसब दस्तयाब है, AC का मसदका है, AC सदनौती का, जो 100 साल तक शजरा नसब बना हुआ है, कभी किसी महाजर का शजरा नसब नहीं बना। उसमें वो वाज़िया लिख रहे हैं कि नासिर डार सन ऑफ फलां सन ऑफ फलां मकामी आदमी है, महाजर नहीं है। तो उसने जाली स्टेट सब्जेक्ट अगर बनवाया है तो हम माजरीन ने उसको चैलेंज किया हुआ है, और वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, नीचे पहले चलता रहा है, अब हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है, उसको भी हमने चैलेंज किया है। और इंशाअल्लाह मैं पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से जो भी मेरे हलके में या दूसरे माजरीन के हलके में ये घुस बैठिए और जाली स्टेट सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर आ रहे हैं, इनको हम चैलेंज करेंगे। और इसी तरह हमने एक इंक्वायरी करवा के तो साबित किया है 100 मेरा ख्याल है 70+ लोग होंगे जो गस्टेड पोस्टों पर रहे हैं, जो मअतल हुए, इंक्वायरी होल्ड हुई है जाली स्टेट सब्जेक्ट्स की बुनियाद पर, जो हमारे बच्चों का हक लेके 20-20 साल तक नौकरी कर चुके हैं, वो ना कश्मीरी हैं ना महाजर हैं, बल्कि मकामी लोग थे। तो हम अपनी हद तक, जहाँ तक हमारे वसाइल हैं, जहाँ तक हमारी तवानाई है, हम माजरीन ने एका कर लिया, इत्फाक कर लिया, हम अपने लिए कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइंदा नस्लों की बका के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं एज ए साफ़ी मीडिया पर्सन कि हम में से बोलता कोई नहीं है, तो पहले देखें हमारे मसाइल इतने थे कि हम बोल नहीं सकते थे, हम देहातों में लोग रहते हैं माजरीन। अब थोड़ा बहुत हमें ये बेनिफिट हो गया कि सोशल मीडिया की वजह से लोगों को एक शोर आवाम में आगाही आ रही है। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने पीपल्स पार्टी में तो शमूलियत कर ली, अभी जो वफाक में गवर्नमेंट है वो PTI की है, और डेफिनेटली आपके हलकों में जो पंजाब के जितने हलके हैं या बाकी जो माजरीन के हैं, वहाँ पे PTI ज़ाहिर अपना कुछ ना कुछ करेगी वो, और जिसमें वो शेख रशीद यहाँ से देख रहे हैं जो वेलीज़ की जो सीटें, इस हवाले से आपका क्या कंसर्न्स हैं, तो कैसे आप इनका मुकाबला करेंगे? देखिए सर, मुकाबले वाली जो बात है ना, हमेशा जंग बदर से लेकर आज तक हक की फतह हुई है, बातिल हमेशा हारा है। ये जो PTI वाले ये तासर दे रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, पिंडी वाले हमारे साथ हैं, हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। तो आपको लगता नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट साथ है या पिंडी वाले साथ हैं? कुछ भी नहीं साथ उनके। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल गैर जानबदार है। अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ होती तो देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान की तारीख में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हमेशा हुकूमतों ने जीते। तो सर, अगर मैं आपकी उसकी एक होती देखें तो ये लगातार 12 इलेक्शन हारे हैं। इसकी तो ये वजह भी है कि इसकी वजह ये भी है कि PTI वालों ने कहा कि जितने इलेक्शन हो रहे हैं हमें इसकी ज़रूरत नहीं जीतने की, क्योंकि हम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रहे हैं, पंजाब हमारे पास है, KPK हमारे पास है, बलूचिस्तान को हम देख रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है ये जो 10-12 सीटें जाती हैं, लोग तो कम से कम खुश हों, वो पीपल्स पार्टी खुश हो। जिस तरह आप सेनेट को आप उठा के देख लें, सेनेट में पीपल्स पार्टी और नॉन लीग अपने गेम खेलती रही और पीपल्स पार्टी आखिरकार उसमें कामयाब होगी। इस हवाले से ज़रा मुझे बता दें कि सर ये बात नहीं है, गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है,
اگر وہ ضمنی الیکشن لوز کرتی ہے تو عوام کی پاپولیرٹی اور اس کی شہرت انتہائی گڈ ول خراب ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی بڑی مشکل سے بلیک میلنگ کے تحت اپنی گورنمنٹ چلا رہی ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جہانگیر ترین کو کلین چٹ مل گئی ہے. ایف آئی اے نے کہہ دیا ہے اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہ جی ایف آئی اے کی طرف سے جہانگیر ترین کلیئر ہے, ان کو کسی کیس میں ضمانت کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج سے 1 ماہ پہلے تک اگر جہانگیر ترین پر اتنے بڑے کیسز تھے تو آج اس کو کلین چٹ مل گئی ہے, تو اس کا مقصد یہ ہے نا کہ کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ڈیل ہوئی ہے. تو شاید یہ چٹیں تو پیپلز پارٹی کو بھی ملتی رہی ہیں, تو نون لیگ کو بھی ملتی رہی ہیں چٹیں. مجھے یہ بتا دیں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر میں ابھی جو لوگوں کے ایک دورانیہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو 2nd اور 3rd نمبر پہ آئے گی چونکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے. اور ہمیں بھی یہی لگ رہا ہے, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جس میں وفاق کی حکومت ہوتی ہے کشمیر بھی اسی کا ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ ایسے میں کیسے آپ ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے؟ تاریخ ہمیشہ بنتی اسی لیے ٹوٹنے کے لیے. کبھی کوئی چیز تسلسل کسی کا نہیں رہا. عروج کو زوال ہے, زوال کو عروج ہے. اس مرتبہ کبھی بھی کوئی پولیٹیکل ورکر, کوئی غیر جانبدار صحافی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے. آزاد کشمیر میں آج سے 1 ماہ پہلے پیپلز پارٹی کی بہت اچھی پوزیشن تھی. پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ پیپلز پارٹی. درمیان میں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کی طرف لوگوں کا رجحان ہوا, لیکن جتنے جلدی لوگ پی ٹی آئی کی طرف آئے, ٹکٹوں کی غلط تقسیم کے باعث واپس پیپلز پارٹی میں چلے گئے. اب پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ رہ گئے ہیں, ہر حلقے میں 4 سے 5 دڑے ہیں. 3 دڑے تو ہر حلقے میں مسٹ ہے. ایک کینڈیڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر, ایک اس کے مقابلے میں آزاد ہے, ایک اسی پی ٹی آئی سے کسی اور جماعت میں ہے, ایک اسی جماعت سے تحریک لبیک میں ہے, کوئی لبریشن فرنٹ کی طرف سے ہے, کوئی کسی طرف سے ہے. تو پی ٹی آئی تو اس وقت لاسٹ ہے. مقابلہ تو وہاں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا ہے, آزاد کشمیر. میں آپ کی اس بات سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا کہ پی ٹی آئی اس وقت ٹاپ پر جا رہی ہے اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی پیچھے ہے. سر آپ کا وی این ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, ایک چھوٹا جہانگیر ترین کشمیر کے اندر, دوسرا بیرسٹر راوی, یہ چیزیں صاحب بہت ساری. اگر پی ٹی آئی کی ہم بات کریں تو پی ٹی آئی نے 300+ درخواستیں دی تھی الیکشن میں, الیکشن لڑنے کے لیے, جس میں سے 45 کو ٹکٹ ملنے تھے. اس میں آپ بھی شامل تھے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے. بٹ مجھے یہ بتائیں کہ آنے والا جو وقت بتا رہا ہے, اگر ہم وفاق کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی وفاق اپنا وہاں پہ اپنا اثر رسوخ رکھتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے جتوائیں گے. پنچ کی آپ بات کریں, آپ کے پاس پی ٹی آئی میں سر ابھی پہلا شوٹرز آ رہے ہیں, جس میں چودھری شہزاد ہے, صغیر چوتھائی, سب اللہ کو پیارے ہوگی. اس طرح اور بہت سے لوگ تھے جو بھی پی ٹی آئی کی طرف جا رہے ہیں. پی ٹی آئی الیکٹڈ اور سلیکٹڈ کی گیم کھیل رہی ہے. دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی کی باتیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6-8 سیٹیں آپ نکال لیں گے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو بطور صحافی میں جو میرا اپنا تجزیہ ہے. بٹ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پھر کیا فیل کریں گے یا کیا آپ پیغام دیں گے اپنے ان لوگوں کو جو لوگ پی ٹی آئی کے تھے, وہ آپ کے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں, یا وہ لوگ جو انصاف کی باتیں کرتے تھے کہ ابھی انصاف انصاف انصاف, وہ انصاف کہاں گیا آپ کا وہ انصاف؟ سر بات یہ ہے, دیکھیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ صحافت کی دنیا میں تو چلتی ہیں, لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں. اگر مرکز کی مداخلت, مرکز کی منشا کے مطابق آزاد کشمیر میں ڈیسیژن ہوتے تو شاید الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کبھی بھی 26 جولائی کو الیکشن کی ڈیٹ نہ رکھے. سر وہ تو لا میں آپ گلگت کو اٹھا کے دیکھ لیں, گلگت میں کیا ہوا ہے. گلگت میں تو سارے کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی نون لیگ آ رہی ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں. میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جی دیکھیں, آپ نے سوال یہ کیا ہے جی کہ مرکز وہاں اپنی گرپ چلائے گا, اپنی مرضی چلائے گا. ڈیفینیٹلی یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے. پہلا تجربہ تو یہ مرکز نے کیا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے کمزور ہونے کے باعث انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں کچھ 2-4 ماہ کا کرونا کے باعث, کرونا کا بہانہ بنا کر ٹائم مل جائے تو ہم کو مینیج کر لیں. لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ایک غیر جانبدار ادارہ ہے, آزاد ادارہ ہے. اس نے
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात बिल्कुल नहीं मानी और 26 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी तरह आप ये तसव्वुर ही ना करें कि कश्मीरी किसी वफाकी मिनिस्टर से मुतासर हो जाएंगे, किसी और बंदे से मुतासर हो जाएंगे। कश्मीरियों को अब समझ आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कश्मीरियों को तकसीम कश्मीर का फार्मूला किसी सूरत में कबूल नहीं है और कश्मीरियों के जहन में एक बात बैठ चुकी है कि अगर पीटीआई की हुकूमत आई तो मसला कश्मीर ख़त्म हो जाएगा और कश्मीर को तकसीम कर दिया जाएगा। इसलिए कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत बनने का कोई चांस नहीं है। जो जो वक्त गुजर रहा है सब चीज़ें सामने आ रही हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी या नून लीग ही बनाएगी, कंपटीशन इन्हीं का, पीटीआई का कोई चांस नहीं है। चलें सर, ये तो वक्त ही बताएगा कि नून लीग बनाती है, पीपल्स पार्टी बनाती है। अलबत्ता जो सियासी तज़िये हैं, जो हमारी खबरें हैं, वो तो हमें पीटीआई नज़र आ रही है। अलबत्ता देर है दुरुस्त है। मुझे अपना लास्ट ये बता दें कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके लोग हैं, जो आपके साथ, क्योंकि जो आपके लोगों से मैंने बात की वही कहते हैं कि सरदार जाहिद साहब वो जिधर जाएँ उनके साथ हैं, उनको पीपल्स पार्टी से कोई गरज नहीं है, उनको पीटीआई से कोई गरज नहीं है, उनको नून लीग से कोई गरज नहीं है। बतौर उम्मीदवार आप जो आपकी ऑडियंस है उस हवाले से मुझे बता दें, और फिर आपका जो वहाँ के जो मेन मसाइल हैं वो ज़रा मुझे बता दें। इसके बाद देखिए सर, बात यह है कि अगर कोई थाने कचहरी का मसला होता है, किसी माजर का इशू होता है, मेरी कम्युनिटी का इशू होता है, किसी की शादी गमी होती है, तो उसमें मैं बतौर पार्टी नुमाइंदा नहीं जाता। मैं अपनी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। मेरी जो 65 की कम्युनिटी है उसका मैं पंजाब का और आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। चाहे अब्बासपुर में किसी की फौतगी हो, चाहे गुजरांवाला में हो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। फुल टाइम मेरी ये सर्विस है, मेरी ड्यूटी है। तंजीम मेरे से बाज़पुरस करती है, बाकायदा हमारा माहाना इजलास होता है। तो ये मेरे माजरीन की मुझ पर मेहरबानी है कि वो मेरे साथ हैं।